اداروں نے بتایا ہے کہ موگادیشو کے صدارتی محل میں ہفتے کے روز دوہرے بم دھماکوں میں مرنے والوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام میں امریکی فوجوں کی واپسی کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے داعش کے عسکریت پسندوں کا صفایا ترکی کر دے گا۔ فائر بندی کی نگرانی کرنے والی اقوام متحدہ کی ایک پیشگی ٹیم یمنی بندرگاہ حدیدہ پہنچ گئی ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی کہ اسلام آباد میں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے، جس کے بعد سابق وزیر اعظم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی رانا۔ جی علی رانا۔ جی بالکل خالد صاحب، آج بہت اہم فیصلہ عدالت کے جج ارشد ملک نے سنا دیا۔ اچھا یہ بتائیے علی رانا کہ عوامی رد عمل کیا ہے اس بارے میں؟ جی اتنا زیادہ عوامی رد عمل صحیح، بہت شکریہ علی رانا کا۔ اور کراچی سے محمد ثاقب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ سندھ میں سابق وزیر اعظم کو دی جانے والی سزا پر کیا رد عمل ہوا ہے۔ جی ثاقب بتائیے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، اس میں تو انہیں بری کر دیا گیا، لیکن العزیزیہ ریفرنس میں کن شواہد کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے وہ ابھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پارٹی اس فیصلے کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج بھی کرے گی اور نہ صرف قانونی جنگ بھی لڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہاں ان کو اپیل کا حق ہے۔ جی بہت شکریہ ثاقب آپ کا۔ تو یہ ہم رائے جان رہے تھے اپنے نمائندوں سے کراچی سے اور اسلام آباد سے، سابق وزیر اعظم کو جو سزا دی گئی ہے، اور اس کے بعد اب ایک اور کیس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری بحریہ ٹاؤن اومنی گروپ کو جعلی اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک اور ایکٹ آپ کو سنواتے ہیں، بات چیت سنواتے ہیں زبیر صاحب کی۔ جی
دونوں کا جو کیس ہم نے جو ٹریٹ کیا تھا، جو پروسیکیوشن کا کیس تھا کہ یہ دونوں کمپنیز میاں نواز شریف کی ہیں، لیکن وہ فرنٹ میں اپنے بیٹوں کو رکھا ہوا ہے، بے نامی دار جس کو کہتے ہیں۔ ایک میں تو انہوں نے بری کر دیا اسی لاجک سے جو ہم نے لڑا تھا، اور دوسرے میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بے نامی دار ہے۔ تو وہ تو جب ابھی ججمنٹ کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا لاجک انہوں نے دی ہے جس کیس میں ان کو 7 سال کی سزا دی ہے، تو ادروائز ایٹ دس مومنٹ تو ہمیں تو اس وقت سمجھ سے باہر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں خوشائند باتیں بھی بہت ہیں ہمارے لیے۔ آئندہ کا لائحہ عمل ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں لیگل فرنٹ پر بھی جنگ لڑنی ہے، بھرپور انداز میں لڑنی ہے، اور سیاست کے میدان میں ہم جتنی ابھی تک ہم کوشش کر رہے تھے اس سے بہت زیادہ ایک ہائر لیول پر جا کے ہمیں سیاست کرنی پڑے گی۔ کراچی کے سابق گورنر زبیر کی گفتگو آپ سن رہے تھے، اور تاج حیدر اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں۔ دے آر انفیشینٹ، اپنا ٹی اے ڈی اے بناتے ہیں، کام نہیں کرتے یہ لوگ۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ اب کیس میں کیا شواہد ہیں، کس قسم کی چیز ہے، لیکن بٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ دیئر ہوم ورک، دے آر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، اور سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور اب ایک اور اہم کیس کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہم نے خبر بھی آپ کو پہلے دی تھی کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، بحریہ ٹاؤن اور اومنی گروپ کو جعلی اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس بارے میں ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان جی۔ اس بارے میں سلیم بخاری کہتے ہیں، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ اگر زرداری صاحب کسی بھی ایسے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جیل جائیں گے تو ان کے بعد آلٹرنیٹ لیڈرشپ کیا ہوگی، کیونکہ بلاول کے خلاف بھی اسی کیس کے حوالے سے ان کو بھی عدالت میں طلب کیا جا چکا ہے۔ ہم یہاں پر باتیں سن رہے ہیں کہ صنم بھٹو کو شاید وہ لانچ کریں گے یا ری لانچ کریں گے پاکستان کی سیاست میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، اس کا پوسچر برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی جینون بھٹو کی ضرورت تو ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر اور ملک کی سیاست پر بھی اس کے بڑے گمبھیر اثرات ہوں گے جس طرف بھی یہ کیس جو ہے یہ آگے بڑھے گا۔ اس بارے میں لاہور میں عوامی رد عمل کیا ہے وہ بتائیے گا ذرا۔ دیکھیے، اس بارے میں ابھی عوامی جو رد عمل ہے وہ آج کچھ خاص نہیں تھا۔ جب یہ کیس لگا آج لاہور سپریم کورٹ رجسٹری میں، تو پیپلز پارٹی کے کچھ کارکنان جو تھے وہ اپنی قیادت سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور سپریم کورٹ رجسٹری آئے تھے، لیکن چونکہ وہ کارکنوں کی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، لہٰذا جو سیکورٹی والے تھے، پولیس والے تھے، انہوں نے ان کو سڑک طرف جانے نہیں دیا۔ لیکن ایک خاص بات ہے کہ جب یہ اس کیس کا آغاز ہوا تو خاصا دلچسپ جملہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بولا، اور انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فاروق صاحب، اس کیس میں کافی بڑے بڑے خانچے ہیں، اس کیس میں کافی بڑے بڑے خانچے ہیں۔ یعنی کہ جملہ انہوں نے 2 مرتبہ دہرایا اور پھر کہا کہ وہ کسی کو بھی اس کیس میں معاف نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کو پیمپر لگا ہوا ہے تو اس کو ہر صورت وہ پکڑ کر لائیں گے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کیسے نہیں آتا، اور اس کیس کا جو آرڈر ہے وہ خود لکھوائیں گے، جس کے بعد جو ہے ان سب کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جب کیس پیش ہوا عدالت میں، جب پیش کیا گیا تو جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تھی انہوں نے اپنی 128 صفحوں کی رپورٹ جو تھی وہ عدالت میں پیش کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پروجیکٹر لگا کے اس جو رپورٹ کی سمری تھی وہ بھی عدالت میں جو جج صاحبان تھے ان کو جی ہاں، پوری تفصیل سے عدالت کو بتایا گیا۔ بہت شکریہ ضیاء الرحمان آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے ضیاء الرحمان، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ جو خبریں ہمارے پاس ہیں ان کی تفصیلی رپورٹس بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔